اب ایک تعریف انسان کی علم لاجک اور علم منطق میں ہوئی. تھوڑی علمی باتیں کر رہا ہوں کیونکہ یہاں کے مجمع کو میں تھوڑا علمی سمجھتا ہوں تبھی یہ باتیں کرتا ہوں، ورنہ فلمی باتیں مجھے بھی آتی ہیں. فرمایا تعریف انسان کیا ہے؟ علم منطق میں جو انسان کی تعریف کی گئی، فرمایا الانسان حیوان ناطق. انسان ایک ایسا حیوان ہے جو بولتا ہے، بولنے والا حیوان ہے. یہی واحد ڈفرنس ہے انسان اور اینیمل میں کہ حیوان بولتا نہیں ہے، انسان بولتا ہے. یہ صاحب نطق ہے، گجرے کا نہیں، بولنا کا مال نہیں ہے. انسان وہ ہے جو صاحب فکر ہے، یہ سوچتا ہے، یہ فکر کرتا ہے. اس کی زندگی حیوانوں کی طرح نہیں ہے کہ جن کے یہاں فکر نہیں ہے، کیونکہ فکر ہے تبھی انسان میں ترقی ہے. ہزاروں سالوں سے جیسی زندگی چڑیا گزار رہی ہے آج بھی ویسی ہی ہے. ہزاروں سالوں سے جیسے گدھے رہتے تھے آج بھی ویسے ہی ہیں. لیکن انسان کی زندگی سال بہ سال چینج ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس کیا ہے؟ فکر ہے. اس کے اندر ضرورت پیدا ہوتی ہے اور ضرورت کے مطابق اس کی عقل اشیاء کو تخلیق دیتی ہے. کمیونیکیشن کی ضرورت پڑی، اس نے موبائل بنایا. ٹائم پاس کرنے کی ضرورت پڑی تو اس نے گیمز بنائی. انٹرٹینمنٹ کی ضرورت پڑی، اس نے موویز بنائی. لباس کی ضرورت پڑی، اس نے کپڑوں کی فیکٹری لگا دی. کیونکہ حسن پرست ہے، اس نے حسین تصویریں بنانا شروع کر دی. اس کو جسم میڈیکل کی ضرورت ہے، اس نے مختلف علوم میڈیکل کے بنانا شروع کر دیے. تو انسان اپنی ضرورت کو سمجھتا ہے اور ضرورت کی تخلیق کے لیے اس کا عقل ان چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ کریٹ کرتا جاتا ہے. اسے سفر کی ضرورت پڑی، اس نے کشتیاں بنائیں. اور تیزی سے پہنچنا چاہے، اس نے جہاز بنائے. تو یہ عقل تخلیق کرتا رہتا ہے. تو یہ وہ تعریف ہے انسان کی جو فلسفے میں، فلسفی میں اور علم المنطق میں کی گئی. لیکن آئیے امام زین العابدین سے پوچھیں کہ انسان کون ہے. ہمیں تو اہل بیت سے پوچھنا ہے نا، ہمیں تو در ولایت سے پوچھنا ہے. محمد والے محمد صلوات کہ مولا مجھے بتائیے کہ انسان کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن آف انسان کیا ہے؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ منطق نے تو یہ کہا جو سوچے وہ انسان ہے. منطق نے تو یہ کہا جو بولے وہ انسان ہے. یہ علم منطق کی تعریف ہے. لیکن جب آپ قرآن اٹھاؤ گے تو خدا کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. وہ حیوان ہیں بلکہ حیوان سے بدتر ہیں. یہ خدا کن کو بول رہا ہے؟ کیا وہ انسان نہیں تھے جن کو خدا حیوان بول رہا ہے؟ خدا یہ سوچ بھی رہے ہیں، فکر بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، میری نگاہ میں یہ حیوان ہے. کیا آپ کی نگاہ میں یزید انسان ہے یا حیوان ہے؟ فرماتے ہیں حیوان سے بھی بدتر ہے. دشمن رسول انسان ہے، حیوان ہے، حیوان سے بدتر ہے. جس نے ہزاروں لوگوں پر ایٹم بم پھینکا وہ انسان تھا یا حیوان تھا؟ تو آپ نے دیکھا ڈیفینیشن انسان کی نظریے اہل بیت میں اور دنیا کے نظریے میں فرق ہے. دنیا ہر چلتے پھرتے سوچنے والے موجود کو انسان کہتی ہے، لیکن اللہ اپنے قرآن میں ہر چلتے پھرتے اور سوچنے والے موجود کو انسان نہیں کہتا. آئیے مولا سے پوچھتے مولا انسان کون ہے؟ امام تعریف انسان یہ کرتے ہیں کہ اے خدا تیرا بندہ اور انسان وہ ہے جو تیری حمد کرے. ڈیفینیشن آف ہیومن یہ ہے، بندہ خدا انسان وہ ہوتا ہے جو حمد خدا کرے. اہل بیت کی نظر میں اگر کوئی حمد خدا نہ کرے وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. تبھی ہر نماز کی ابتدا میں جو سورہ واجب ہے وہ سورہ حمد ہے. اللہ اکبر کہہ کے حمد کر اور اپنی انسان ہونے کا ثبوت دے. تو کسی نے کہا مولا حمد کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح اٹھاؤں اور کہوں الحمدللہ الحمدللہ. فرمایا نہیں، حمد لسانی نہیں، حمد عملی کر. زبان سے الحمدللہ کہنا اور ہے اور اپنے اعضاء سے الحمدللہ کہنا اور ہے. اور اسی دعائے صحیفہ سجاد امام فرماتے ہیں کہ اے خدا حمد لسانی نہیں، زبانی ہم تو بہت کرتے ہیں لیکن تیرا بندہ وہ ہے جو حمد عملی کرے. کہ مولا حمد عملی کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جس عضو کو جس مقصد کے لیے خلق کیا اگر اس راہ میں خرچ ہو تو یہ حمد خدا بندی ہے. اب سمجھ آئی کہ ہمیں اپنی نمازوں میں لذت کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ زبان سے کہتے الحمدللہ رب العالمین
اور جیسے نماز ختم ہوتی ہے تو ہمارے اعضاء و جوارح اللہ کا حمد نہیں کر رہے ہوتے. اب یہ میدان ولایت عملی کا میدان ہے. آنکھیں جس مقصد کے لیے بنی اگر اس میں یوز ہوں تو یہ حمد خدا بندی ہے. لیکن اے جوان اگر تو ان آنکھوں سے گناہ کرے یہ حمد نہیں ہے. ان شکرتم لازیدنکم وان کفرتم وان عذابی لشدید. اگر شکر کرے گا بڑھا کر دوں گا، لیکن اگر کفران نعمت کرے گا یعنی جس مقصد کے لیے آنکھ بنی اس مقصد کے خلاف تو اگر یوز کرے، قرآن میں اللہ کی آواز آتی ہے وَإِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب بہت شدید ہے. ہاتھوں کو کسی مقصد کے لیے بنایا، اگر یہ راہ مقصد الہی میں خرچ ہو تو یہ حمد خدا ہے. اے خاتون تمہارا وجود اللہ نے بنایا اور ایک ایک عضو کو کسی مقصد کے لیے بنایا، لیکن اگر تو اس مقصد میں یوز نہیں کر رہی تو یہ کفران نعمت ہے. اور جب کفر کرتا ہے تو اللہ کا عذاب بھی کیا ہو جاتا ہے؟ شدید ہو جاتا ہے. اور جب انسان انہی اعضاء سے کفران نعمت کرے، زبان بنی تاکہ اللہ کی اطاعت کرے، آنکھیں بنی تاکہ اللہ کی اطاعت کرے، یہ مغز یہ مائنڈ اللہ نے آپ کو دیا تاکہ یہ راہ خدا بندی میں خرچ ہو، رزق حلال کی تلاش میں جائے، اطاعت پروردگار عالم میں خرچ ہو. یہ قدم آپ کو دیے تاکہ صحیح راستے پہ جائیں، صراط مستقیم پہ چلیں. لیکن اگر یہ غلط راستے پہ جاتے ہیں تو یہ کفران نعمت ہے. اور امام فرماتے ہیں کہ یوم تبلی السرائر، اب جب یہ قیامت کے دن اٹھے گا اور اگر اس نے اپنے اعضاء سے اللہ کا حمد نہیں کیا تو یہ شکل انسانی میں نہیں آئے گا بلکہ حیوان سے بھی بدتر شکل میں اٹھایا جائے گا. اور وہاں پہ سرخرو کون ہوں گے؟ دعائے ندبہ کے جملے ہیں کہ قیامت کے دن ممبر لگے گا اور اس ممبر پر علی ابن ابی طالب اور جنہوں نے صحیح طریقے سے ولایت پہ عمل کیا تھا، علی کے شیعہ علی منابر من نور پہ بیٹھے ہوں گے، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. تو ولایت عملی کا مقصد یہی ہے کہ انسان صرف نظریہ نہ بنا، اپنے انسان ہونے کا ثبوت دے. انسان ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ تو اپنے اعضاء و جوارح سے خدا کا کیا ادا کرے؟ حمد ادا کرے. اور جب حمد خدا بندی ادا کرتا ہے تو خدا تمہارے باطن کے اعضاء کو پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے. حمد کا مطلب یہ ہے، ولایت عملی کا مطلب یہ ہے کہ اے جوان ان آنکھوں کو گناہوں میں مبتلا نہ کرو.